हेलो साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों के सामने सेकंड ग्रेड उर्दू का सिलेबस आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू का सिलेबस लेकर के आया हूँ। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरपीएससी उर्दू के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है और कौन कौन से टॉपिक से सवालात पूछे जाते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह हम अगले वीडियोज़ में पिछले पेपर्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह पिछले पेपर्स को देखेंगे कि पिछले पेपर्स कैसे आया करते थे। पहले हम सिलेबस को देखेंगे। इसमें देखिए 300 नंबर का ये पेपर होगा, जो कि जिसमें सबसे पहले नसर से मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाएंगे, जो कि जिसमें उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ सवालात हैं, जैसे ज़बान का तारुफ़, तस्हीह इमला और माना अल्फाज। इसके बाद देखिए अस्माक पर मबनी सवालात पूछे जा सकते हैं, जो कि हमारे 9, 10, 11 और 12 दर्जा 9, 10 और 11 और 12 इनमें से ज़्यादातर अस्माक लिए गए हैं, जो कि हम जिसको देखते हैं कि जिसमें सबसे पहले देखिए नादान दोस्त, जो कि प्रेमचंद का लिखा हुआ है। ख्वाजा हसन निज़ामी का ओस सबक है, ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है। एहसान का बदला एहसान, जो कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। वक्त, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है। मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ। इसी तरह से देखिए ज़बानों का घर, ये सैयद एहतशाम हुसैन का लिखा हुआ है। खुदा के नाम ख़त है। इसी के साथ में आदमी की कहानी, जो मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ है ना। इसी तरह से देखिए सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की, मीर अमन का लिखा हुआ है। इसी तरह से सवेरे जब मेरी आँख खुली, पतरस बुखारी का लिखा हुआ है। और इसी तरह से मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम ख़त, ये ख़त है मिर्ज़ा गालिब का। मिर्ज़ा गालिब का ये मुंशी हर गोपाल तुफ्ता का के नाम ख़त। फ़ोटोग्राफ़र, जो कि अफ़साना है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ है। मच्छर ख्वाजा हसन निज़ामी का है। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ है। इसी तरह से मुसन्निफ़ीन की सवाने हयात पर भी जो उनकी तर्ज़ तहरीर है, उस पर भी सवालात पूछे जा सकते हैं। उनमें सबसे पहले देखिए मीर अमन है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शिबली नौमानी हैं, क़ुर्रतुल ऐन हैदर है और सज्जाद ज़हीर है, कृष्ण चंद्र हैं, मुंशी प्रेमचंद है। इसी तरह से मंजूमात पर भी सवालात पूछे जा सकते हैं। मंजूमात पर भी सवालात पूछे जा सकते हैं। और देखिए मंजूमात पर मबनी सवालात हैं, जिनमें से एक देहाती लड़की का गीत, जो कि अख्तर शीरानी का लिखा हुआ है। मेरे ख़्याल से ये दर्जा 8 की किताब से लिया गया है। हम लोग ने रीड की तैयारी की थी, तब भी पढ़े हुए इस सबक को इंशाअल्लाह, ये तो हम जानते हैं। इसी के साथ में देखिए एक पौधा और एक घास, ये भी हमारी किताबों से लिए गए अस्माक हैं। बहार के दिन, अफसर मेरठी का लिखा हुआ है। इसी तरह से नेकी और बदी, नज़ीर अकबर आबादी का लिखा हुआ है। और गवाह कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, ये देखिए मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ है। मिर्ज़ा गालिब का कोई उम्मीद बर नहीं आती। पहाड़ और गिलहरी, अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए ऐ शरीफ इंसानों वली साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है। और वली, ये देखिए वली शराब शौक़ में सरशार हैं हम। और क्या, देखिए सही से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मज शराब ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता, ये जिस तरह से देखते हैं हम कि इसमें गज़ल भी हो सकती है और भी कई असनाफ़ हैं, उनसे मुताल्लिक़ ये सवालात पूछे गए हैं, जो कि हमारी किताबों में मौजूद हैं। और ये देखिए आतिश, जो कि एक शायर हैं, उनकी शायरी से लिया गया है कि ये जो आतिश हैं, उनकी शायरी से ये शायरियाँ, ये शेर व अशार और ये नज़में ली गई हैं। इसी तरह से नज़ीर अकबर आबादी की आदमी नामा, अकबर इलाहाबादी की मुस्तक़बिल,
علامہ اقبال کی شعاع امید جو کہ درجہ 10 میں تھی. اسی طرح سے جوش ملی آبادی البیلی صبح، جوش ملی آبادی کی البیلی صبح. میر انیس کا یہ مرثیہ ہے شہادت حضرت عباس. میر انیس مرثیہ نگار ہیں جن کا مرثیہ ہے شہادت حضرت عباس رضی اللہ عنہ. اسی طرح سے غزل دیکھیے، مولانا حالی کی غزل ہے اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتا سے ہم. اسی طرح سے معین احسن جذبی زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی. یہ دیکھیے زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی. اسی طرح سے ناصر کاظمی کی یہ غزل ہے یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، یہ شب یہ خیال و خواب تیرے. اسی طرح سے نون میم راشد کی یہ غزل ہے زندگی سے ڈرتے ہو. شعراء کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام، یعنی جو شاعر ہیں ہمارے سلیبس کے اندر ان کی سوانح حیات اور خصوصیات کلام کے متعلق سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. جیسے ولی ہے، ولی دکنی، نظیر اکبر آبادی، اور درد ہے جیسے. اسی طرح سے اکبر الہ آبادی ہیں. اسی طرح سے میر انیس ہیں، اسماعیل میرٹھی ہیں، حالی ہیں، نون میم راشد ہیں. یہ سب شعراء ہیں جن کی سوانح حیات بھی ہمیں پڑھنی ہوگی اور ان کی خصوصیات کلام بھی ہمیں پڑھنا ہوگا. ان کے کلام کی خاصیت کیا ہے وہ بھی پڑھنا پڑے گا. عرضی نویسی یہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے. مضمون نویسی یہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے. اور خطوط نویسی یہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے. جو ہماری 12th کلاس کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے. اور اسی طرح سے عرضی نویسی، مضمون نویسی، اور اس میں بھی دیکھیے بیانیہ مضمون ہے، ادبی مضمون ہے، اخلاقی و حکایتی مضمون ہے، استدلالی، مباحثی، فکری. یہ مضمون کے جو الگ الگ پارٹس ہیں، الگ الگ جو مضمون کے طریقے ہیں ان کو ہمیں پڑھنا ہے. خطوط نگاری اس میں بھی دیکھیے نجی خط ہے، سرکاری خط ہے، اور الگ الگ جو بھی خط کے اقسام ہیں وہ ہمیں پڑھنے ہوں گے. اسی طرح سے قواعد ہیں. قواعد میں یہ بھی دیکھیے ہمارے سلیبس میں قواعد بھی ہے. کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ قواعد سیکنڈ گریڈ میں ہے کہ نہیں ہے، تو قواعد بھی ہمارے سیکنڈ گریڈ میں ہے. جس میں سب سے پہلے دیکھیے اسم ہے، ضمیر ہے، صفت ہے، فعل ہے، اور اس کے اقسام ہیں. ان سب کے اقسام ہے نا. اسی طرح سے تعداد جیسے واحد جمع، اور تذکیر و تانیث جیسے مذکر مؤنث ہے، متضاد الفاظ ہیں، مترادفات ہیں، محاورات ہیں. یہ سب چیزیں بھی جو ہمارے ریٹ میں بھی تھی اور سیکنڈ گریڈ میں بھی ہے. اردو ادب کی تاریخ، اردو ادب کا جو اتہاس ہے اس کے بارے میں بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. ان میں دیکھیے اردو زبان کی ابتدا اور ارتقاء، دلی کالج کی ادبی خدمات، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، اردو کی اہم اصناف. یہ سب چیزیں یہ اردو کی اہم اصناف کے متعلق جو ان کی تاریخ ہیں، جیسے نظم ہے، افسانہ ہے، خاکہ ہے، انشائیہ ہے، ان سب کے بارے میں بھی ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا. اور سریع مطالعہ یہودی کی ایک لڑکی جو کہ آغا حشر کاشمیری کا لکھا ہوا ہے، بہت ہی لمبا یہ ناول ہے. مرحوم کی یاد میں یہ پطرس بخاری کا لکھا ہوا ہے. ان دونوں کو بھی ہمیں پڑھ کر کے جانا ہوگا. اور اسی طرح سے نثر کے اندر دیکھیے درج ذیل اسباق و سباق پر سوالات. یہ دیکھیے اپنی مدد آپ، سر سید احمد خاں کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے لکھنؤ کی رئیسانہ زندگی سرشار کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے نمک کا داروغہ یہ دیکھیے منشی پریم چند کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے مظلوم کی فریاد راشد الخیری کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے دیکھیے شیخ پیرو رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے. یارباش جو کہ فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں ہم درج ذیل ادبی عنوانات پر سوالات، یعنی کہ اردو ڈرامے کا فن اور تاریخ، فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات، غالب کے خطوط، سوانح نگاری، انشائیہ نگاری. یہ جو ادبی عنوانات ہیں
ان کے اوپر بھی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں ان سے بھی. اور نظم سے متعلق درج ذیل شعراء پر مبنی یعنی میر، درد، حالی، مومن جو اوپر بھی آ چکے ہیں ان کو بھی ہمیں ان کا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا. اور اسی طرح سے درج ذیل شعری اصناف پر مبنی سوالات، غزل، قصیدہ، مرثیہ، ان تینوں کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. ان کے اقسام ہیں، ان کے اجزائے ترکیبی ہیں، ان سب کو ہمیں پڑھنا پڑے گا. غزل کیا ہوتی ہے، قصیدہ کیا ہوتا ہے، مرثیہ کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے. اور دیکھیے بلاغت درج ذیل صنعتوں پر مبنی سوالات، تشبیہ، استعارہ، ایہام، تضاد، مبالغہ، حسن تعلیل، تلمیح، یہ سب بھی ہمیں پڑھنے پڑیں گے جو ہم نے ریٹ میں بھی پڑھے تھے اور انشاءاللہ اب بھی پڑھیں گے. ان کو اچھی طرح سے پڑھ کر کے جائیں گے. تاریخ اردو، ادب اردو، جو اردو ادب ہے اس کی اتہاس، اس کا اتہاس، اس کی تاریخ، اس کے متعلق سوالات، جس میں ہم نے پہلے بھی جو ہم نے 12th کلاس پڑھی تھی، 11th 12th پڑھی تھی اور BA بھی کیا تھا، تب بھی یہ سب چیزیں آئی تھی. شمالی ہندوستان، حالت خراب، شمالی ہندوستان میں اردو نثر کا آغاز، سر سید تحریک، ترقی پسند تحریک. اس کے علاوہ دیکھیے زبان کی مہارتیں، ترکیبی و تحلیلی طریقہ کار، حروف تہجی کا طریقہ، صوتی طریقہ، یہ ٹیچنگ میتھڈ یعنی اردو پڑھانے کے طریقے ہیں وہ جو 40 نمبر کا ہوگا. جو اردو کی شکشن ودھیاں ہیں یہ 40 نمبر کی ہوں گی. ان کے اندر دیکھیے جملہ واری طریقہ ہے، لفظ واری طریقہ ہے، قصہ واری طریقہ ہے، لکھنا سکھانے کے طریقے، ابجدی طریقہ، پستالوجی طریقہ، مانٹیسری طریقہ، پڑھو اور لکھو طریقہ. اسی طرح سے تدریسی طریقہ کار کے اندر بیانیہ طریقہ کار، طریقہ تفویض، مسئلہ کا طریقہ، تفویض، تحقیقی طریقہ، مطالعہ ریز نگرانی، استخراجی اور استقرائی طریقہ جو کہ آگمن اور نگمن ودھی ہے، پڑھانے کی تراکیب اور مہارت، سوالات و جوابات، مہارت روانی سوالات، مہارت تمہید، مہارت استعمال تخت سیاہ. اور اسباق کی تدریس میں دیکھتے ہیں نثری اسباق، تدریسی نظم اور تدریسی قواعد. یہ اردو کا سلیبس تھا جو کہ 300 نمبر کا ہوگا. 3 بھاگوں میں یہ بٹا ہوا ہے. پہلا بھاگ 180 نمبر کا ہے، دوسرا بھاگ 80 نمبر کا اور تیسرا بھاگ 40 نمبر کا ہے، جو کہ شکشن ودھیاں ہیں، اردو پڑھانے کے طریقے ہیں. یہ تھا ہمارا ویڈیو اور یوٹیوب پر یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے. اس سے متعلق ہمارا پہلا ویڈیو ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے اردو کا سلیبس پیش کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اردو کے پیپر کے متعلق گفتگو کریں گے کہ اردو کا پیپر کس طرح کا آتا ہے. اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اردو جو ہمارا سیکنڈ پیپر ہے اس سلیبس کے اکارڈنگ انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے. آپ لوگ سبھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.